बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे आइनी बेंच से मुतल्लिक। आज एक केस की समाअत हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंच ने अहम केस को आइनी बेंच भेजने से इस्तदा मुस्तरद कर दी और अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम की 6 दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई और आज पहली दफ़ा बुशरा बेगम कमरे अदालत में जज्बाती हो गई। जज से क्या मुकालमा किया और उनकी जानिब से क्या दलेर और बहादरी वाली स्टेटमेंट दी गई है जज के सामने, जहां मीडिया भी मौजूद था, वकला भी मौजूद थे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और इमरान खान के तर्जमान इंतज़ार पंजोता, जो कल मुबैना तौर पर जो पुलिस मुकाबला बनाया गया और फिर उनकी बाज़याबी का जो मामला आया, आज अदालत में समाअत थी चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। अदालत ने SHO को हदायत की कि आप 1-2 दिन में इंतज़ार पंजोता से रब्ता करके उनका बयान ले लें और कानून के मुताबिक आप कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दिया कि चीज़ें इस लेवल पर देखी जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक महज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए था, जहाँ 6 जजेस का ख़त हो और 6 जजेस को मजबूर हों कि वो सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़े, और जहाँ अपने ही 6 जजेस को इंसाफ ना मिल सके, वहाँ किसी और के लिए, किसी वकील के लिए क्या इंसाफ की उम्मीद रखी जा सकती है। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दी कि ये चीज़ें इस लेवल पर देखी जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक महज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दौरान समाअत अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि परसों रात को IG साहब की कॉल आई और बताया कि रिकवरी हो गई है। मैंने थाना कोहसार जाकर उन्हें लिया, उनकी हालत अच्छी नहीं थी। मैं बता नहीं सकता कि वो क्या लम्हा था जब मैंने उसे देखा। ये वाक़या कल को किसी के साथ भी हो सकता है, हमें इस मामले को देखना चाहिए। इंतज़ार पंजोता अभी लाहौर में है। चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अभी बाज़याब वकील की जहनी और जिस्मानी हालत ऐसी नहीं है। कुछ दिन बाद पुलिस इस मामले को मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करे और तावन करे। एक महज़ब मुआशरे में इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप भी देखें कि मिसिंग पर्सनस के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। हम इसको अगवा बराए तावान का वाक़या के तौर पर इसलिए ले लें तो फिर भी इन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से बादयाबी हुई, लेकिन इस बात को मनफी अंदाज में लिया जा रहा है। चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, तो कुछ करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल है। मैं अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की, मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्ची आई हैं। ये इस्लामाबाद की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह हैं, जो ख़ुद ये कह रहे हैं कि मेरे जानने वालों को भी पर्चे की भत्ते की पर्चियाँ आई हैं, और वो उन्हीं पुलिस वालों को कह रहा है कि आप कुछ करें। शुएब शाहीन ने कहा, हम जब पुलिस हम जैसे दहशतगर्दों के पीछे होगी तो डकैतियाँ भी होंगी और जराइम भी होंगे। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपको भी अपना रास्ता दुरुस्त करना चाहिए। चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अटॉर्नी जनरल ने कोशिश की, वो लॉ अफसर हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए। मैंने इंतज़ार पंजोता से मुतल्लिक TV पर देखा और बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट का बायस है। मिसिंग पर्सनस और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। अदालत ने ये कहते हुए कि जी ये जो मिसिंग पर्सनस का मामला है या इंतज़ार पंजोता का जो मामला है, इसके हवाले से जज साहब ने अपना जो रिमार्क्स दिए कि बतौर इदारा बहुत एम्बैरसमेंट की बात है। ऐसा क्यों माहौल बना दिया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। ये कहते हुए चीफ़ जस्टिस साहब ने इंतज़ार पंजोता का मुतलका SHO को दफ़ा 161 CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी का बयान रिकॉर्ड करने की हदायत देते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया। अफसोस, एम्बैरसमेंट, इदारे के लिए शर्मिंदगी और गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही अदालत ने दरख्वास्त को निपटा दिया। ये आज पेशरफ सामने आई है और अब देखना ये है कि चूँकि अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि इंतज़ार पंजोता इस पोजीशन में ही नहीं है कि उनसे कोई बात की जा सके, तो अब वो रेस्ट करेंगे, उनकी सेहत बेहतर होगी और फिर उसके बाद उनका क्या मौक़िफ़ सामने आता है वो अहम होगा। बुशरा बेगम, आप जानते हैं कि घरेलू खातून है, बापर्दा खातून है, उनका ना कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ है और ना उनको इस वजह से इन मुकदमात में घसीटा गया कि इमरान खान को तोड़ना था। 9 महीने वो जेल काट के आईं और 9 महीनों तक ये जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, ये 1.5 साल से ज़ेर इल्तवा हैं।
6 ضمانت کی درخواستیں عمران خان کی ہیں، ایک درخواست بشرا بیگم کی ہے۔ بشرا بیگم کی درخواست پر یہ الزام تھا کہ توشہ خانہ سے متعلق انہوں نے کوئی وہ کی ہے، فورجری کی ہے، کوئی ریکارڈ میں انہوں نے کوئی خرابی کی ہے۔ اس پر ایک مبینہ آڈیو لیک تھی بشرا بیگم کی، اور اس آڈیو لیک کی بنیاد پر یہ توشہ خانہ میں فراڈ یا جو ریکارڈ میں چھیڑ چھاڑ کا مقدمہ ہوا۔ اس توشہ خانہ میں جو ایف آئی اے نے طلب کر لیا بشرا بیگم کو کہ آپ کے آواز میچ کرنے کے لیے ہمیں سیمپل چاہیے، اور اس مقدمے میں وہ بابر ستار صاحب نے ایف آئی اے کا نوٹس سسپینڈ کر دیا اور کارروائی سے روک دیا۔ تو جو ایویڈنس آنی تھی وہ تو آئی نہیں، لیکن 1.5-2 سال سے یہ پہلے عبوری ضمانت جب عمران خان گرفتار ہوئے اور بشرا بیگم گرفتار ہوئیں تو عبوری ضمانتیں خارج کر دی گئیں اور عدم پیروی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ بحال کیں، اور وہ کتنے لمبے عرصہ سے جب سے عمران خان گرفتار ہوئے اس سے پہلے سے یہ عبوری ضمانتیں زیر التوا تھیں۔ اب عدالت میں آج سماعت ہوئی، جج افضل مجوکا صاحب ہیں، وکلا نے دلائل دیے۔ افضل مجوکا صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا تھا، سینٹرل جیل حکام کو ہدایت کریں عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر کریں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کی حد تک عدالت سختی سے حکم دے تب عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا، جب تک عمران خان پیش ہوتے ہیں میں بشرا بیگم کے خلاف 442 پر دلائل دے دیتا ہوں۔ ان کے خلاف صرف الزام 442 کا تھا۔ 1.5 سال ہو گیا ہے، آپ سوچ رہے ہیں اب دلائل کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ تفتیش آج کمرہ عدالت میں ہوئی ہے اور آج ان کی سٹیٹمنٹ مکمل ہو گئی ہے۔ 442 کا ویسے ہی کوئی اوفینس نہیں ہے، تو عمران خان کے تک آپ ویڈیو لنک پہ حاضری مکمل کروا دیں، اتنے میں بشرا بیگم کی ضمانت کی درخواستوں پر دلائل دے دیتا ہوں۔ 442 پینل کوڈ کا یہ اوفینس ہے۔ جج نے استفسار کیا کہ اصل پروسیکیوٹر کدھر بھاگ گئے ہیں، پولیس کا تو الزام ہی مطمئن کرنے والا نہیں ہے۔ جج نے پروسیکیوٹر کو ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن کو جو لیٹر لکھا اس کا جواب کیا آیا وہ لے کر آئیں، کہ جو ویڈیو لنک کے لیے الیکشن کمیشن نے خط لکھا تھا اس کا کیا جواب آیا۔ اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کہتے ہیں کہ جی وہاں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہم نہیں پیش کر سکتے، ہم عمران خان کو نہیں پیش کر سکتے۔ اب بشرا بیگم کے وکیل نے دلائل دیے اور بشرا بیگم آ گئی روسٹرم پر۔ بشرا بی بی کمرہ عدالت میں جذباتی ہو گئیں۔ بشرا بی بی نے عدالت میں کہا کہ میرا کمبل اور دیگر ضروری سامان گاڑی میں ہے، جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ 9 مہینوں سے ناانصافی ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں عمران خان اور مجھے ناانصافی پر سزا دی گئی، میں انصاف کے لیے نہیں آتی، انصاف تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے دلائل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ ان کے دلائل کی بنیاد پر فیصلے ہونے ہیں، فیصلے وہی ہونے ہیں جو اندر بیٹھے لوگوں نے کرنے ہیں۔ کیا جو اندر انسان بیٹھا ہے عمران خان، کیا وہ انسان نہیں ہے کہ جس کو آپ نے 1.5-2 سال سے انصاف نہیں دے رہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی، یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں، یہاں سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے، میرا سامان اور میرا کمبل گاڑی میں پڑا ہے، مجھے اب یہیں سے جیل بھیج دیں۔ ایک خاتون جس کے خاوند کو 5 اگست سے گرفتار کیا گیا ہے اور آج نومبر آ گیا ہے، 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، وہ جیل میں ہے، نہ وہ خود ٹوٹا ہے اور نہ ہی ان کی جانب سے عمران خان کو توڑا جا سکا ہے، نہ ان کی اہلیہ کو، نہ ان کی بہنوں کو۔ اور آج ان کی اہلیہ عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ آپ یہاں کیا دلائل دیے جاتے ہیں، کیا فائدہ ان دلائل کا جو اتنا ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے۔ جب فیصلہ اندر بیٹھے لوگوں نے کرنا ہے تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو مجھے امید تو ہے 90% کے بشرا بیگم کی ضمانت تو خارج ہونا بنتی نہیں ہے، بری ضمانت ہے، پھر بھی اگر خارج ہوتی ہے تو بشرا بیگم کو وہاں سے جیل بھیج دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کو 14 نومبر تک حفاظتی ضمانت بھی دی ہوئی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ 442 کے ایسا کوئی فینس نہیں ہے کہ عبوری ضمانت خارج کی جائے۔ عمران خان کی بھی جو ضمانتیں ہیں، جب خود عدالت کہہ رہی ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں پیش کرنے کو، اس کے باوجود اگر چیف جسٹس عامر فاروق کی ماتحت عدالت خارج کرے تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چونکہ عام مقدمات کی سماعت جاری ہے اور اہم ہفتہ آج سے شروع ہو گیا ہے، آج حکومت کچھ قانون سازیاں کرنے جا رہی ہے 3، کل منگل ہے اور کل اہم اجلاس ہے، پھر 7 کو اہم اجلاس ہے، پھر 8 کو اہم اجلاس ہے۔ 7 کو دہشت گردی عدالتوں کے ججز کا اور 8 کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اور 5 کو ہے جوڈیشل کمیشن کا۔
اس سے پہلے آج ایک اہم کیس کی سماعت تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب۔ یہ دو رکنی بینچ تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب۔ عائشہ ملک صاحبہ اس بینچ میں نہیں تھی۔ سپریم کورٹ میں اوور بلنگ سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران کیس کی سماعت ہوئی اور درخواست گزار نے کہا جی کہ یہ معاملہ آئینی، سرکاری وکیل نے کہا جی کہ یہ معاملہ آئینی بینچ کو بھیج دیں، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہر معاملہ آئینی بینچ کو نہ بھجوائیں، سپریم کورٹ میں بھی کوئی کیس رہنے دیں، کوئی ہمارے سامنے بھی کیس رہنے دیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے سماعت کی دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کی نظر ثانی اپیلیں زیر التوا ہیں، 26ویں ترمیم کے بعد اب یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کی جو درخواست ہے اس کو، یہ جو استدعا تھی کہ یہ آئینی بینچ میں ہمارا مقدمہ بھیجا جائے 26ویں یعنی ترمیم کے بعد ہمارا کیس بھی آئینی بینچ میں جائے گا، اس استدعا کو مسترد کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کیس میں کوئی ایسا سوال موجود نہیں ہے، اگر سارے مقدمات آئینی بینچوں میں لے جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی، کچھ مقدمات سپریم کورٹ میں بھی رہنے دیں۔ عدالت نے ان کا جو کیس ہے وہ کہتے تھے کہ کیس کو آپ ڈیلے میں رکھیں اور یہ آئینی بینچ میں جائے گا، آپ نہیں سن سکتے۔ عدالت نے اس کیس کو ڈسپوز آف کرتے ہوئے قرار دیا کہ پہلے سے دیے گئے فیصلے کے خلاف زیر التوا نظر ثانی زیر التوا ہے اور اس وجہ سے یہ جو آپ کی درخواستیں یہ قابل سماعت نہیں ہیں، اور جو یہ استدعا کی گئی تھی کہ آپ آئینی بینچ میں بھیج دیں، عدالت نے وہ استدعا مسترد کر دی۔ پھر عدالت نے مسکراتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کوئی مقدمہ ہمارے پاس بھی رہنے دیں، سارے مقدمات آپ نے آئینی بینچوں کو بھیجنے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل آئینی بینچوں سے متعلق جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے، آج پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں تبدیلی لا رہے ہیں، آج ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، آج یہ اس سارے معاملے کے اوپر دہشت گردی قانون میں تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں۔ تو کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے 3 سینئر وکلا رات میں نے کوٹ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بیٹھ ہی نہیں سکتا چونکہ جوڈیشل کمیشن نامکمل ہے، اور جوڈیشل کمیشن کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو 27ویں یعنی ترمیم لانی پڑے گی۔ تو چیزیں بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہیں، عدالتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں وہ اہم ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔